السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، سائنسدانوں کے بقول 20 لاکھ اقسام کی مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں نباتات میں اور حیوانات میں۔ پودوں میں اور حیوانوں میں جو مخلوقات دریافت ہوئی ہیں سائنس کے بقول، ناسا کے بقول، وہ 20 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس میں ایک مخلوق انسان ہے، ایک مخلوق طوطا ہے، فاختہ، یہ الگ الگ مخلوق ہیں۔ یعنی وہ مخلوق 20 لاکھ میں سے ایک مخلوق انسان، ایک مخلوق فاختہ، ایک مخلوق شیر، ایک مخلوق گندم، اس طرح ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، اعلیٰ ترین، عمدہ ترین مخلوق انسان ہے۔ اس کے 5-6 دلائل ہیں کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے انسان ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جب زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے، حوریں بھی موجود تھیں، غلمان بھی موجود تھے، جنگل کے درندے بھی موجود تھے، لیکن زمین پر اللہ نے کہا میرا نائب کون ہوگا جو میری تعلیمات، میرے اوامر، میرے احکام بتائے گا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا آدم ہوگا۔ اگر آدم سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ اس کو اپنی نیابت کے لیے، اپنی احکام کے پہنچانے کے لیے زمین پہ خلیفہ بناتا، کیونکہ خلیفہ وہ بنانا تھا جو اللہ کی مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے بہتر ہو۔ اس لیے فرشتوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا کہ ہم بہتر ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل، تکبیر، ذکر، عبادت، نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں۔ بڑائی کے لیے صرف تسبیح کرنا، حمد کرنا یہی کافی نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی۔ اس لیے وقلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا اس سے پہلے کہ تمہارے دل و دماغ میں اپنے بہتر ہونے کا شوق ہو، سجدہ کرو آدم کو۔ تو لیٹرلی سجدہ کروایا گیا فرشتوں کو، اور اس واقعہ کو قرآن میں لکھ دیا گیا۔ پہلی صورت بڑی بقرہ جو آتی، لکھا کیوں؟ تاکہ پتہ چل سکے کہ فرشتے افضل نہیں ہیں، افضل انسان ہے۔ وہ جو کسی کا شعر ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی۔ کروبیاں کہتے ہیں ملائکہ کو۔ دوسری دلیل کہ انسان سب سے افضل ہے تمام مخلوقات میں وہ یہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ انعام کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے کائنات میں سب سے عظیم مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے پیدا کیا۔ اللہ کے محبوب فرمایا میں اولاد آدم میں سے ہوں، یہ نہیں کہا میں جنات میں سے ہوں، میں ملائکہ میں سے ہوں، میں فلاں، منہم من انفسہم، تم میں سے بنایا۔ وجہ تخلیق کائنات اس پہ اجماع ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے محبوب انسانوں میں سے ہیں، جنوں میں سے نہیں ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں، حوروں میں سے نہیں ہیں۔ سورہ میں آتا ہے من انفسہم، وہ تم میں سے ہیں، یعنی اولاد آدم میں سے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات انسان پہ قربان ہوتی ہے، انسان کسی مخلوقات کی خاطر قربان نہیں ہوتا۔ شاخوں سے پھل ٹوٹتے ہیں، دریاؤں سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، فضاؤں کے پنچھی شکار ہوتے ہیں، مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، ہرنیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ تو ہر مخلوق سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ہر مخلوق کا آخری مقصد انسان کو فیور دینا ہے۔ یہ زبان انسان کی زبان کے لیے، یہ انسان کے کانوں کے لیے، یہ انسان کے سکون کے لیے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، خلا، فضا، جن، ان ساری مخلوقات انسان کے لیے۔ اس لیے ہر مخلوق برضا و رغبت انسان کے نام پر قربان ہوتی ہے، اور کبھی کسی نے نہیں کہا اتنی مچھلیاں تڑپ کے مر گئیں، اتنی بکریاں ذبح ہو گئیں، اتنے پھل توڑ دیے گئے، اتنی مکھیوں کا شہد لے لیا گیا، اتنی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکال لیا گیا، اتنا زمین سے سونا نکالا گیا۔ اس میں عجیب بات کون سی ہے ہی انسان کے لیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آیت آگئی۔
آدم کا خلیفہ بننا، آمنہ کے لال کا بنی نوع انسان میں سے ہونا، ہر مخلوق کا انسان کے نام پہ قربان ہونا، اور پھر آخری کمی سورۃ 3 قرآن مجید کی 95 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے، بیسٹ کمپوزیشن بنایا ہے۔ احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، بہتر، بہترین، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ تو جو آخری ڈگری ہے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی وہ اللہ نے استعمال کی، اس میں تفصیل ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، ساخت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، فکر و نظر کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، ظاہری باطنی چیزوں کے اعتبار سے بہترین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان، اس لیے ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دی یہ کہہ کر کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تمہیں طلاق۔ جب جوش ختم ہوا، ہوش آیا تو کہنے لگے چاند تو خوبصورت ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو حسین ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں تو چاند جیسا ہے، تو جس سے تشبیہ دی جائے وہ اوپر ہوتا ہے، جس کی تشبیہ دی جائے وہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ چاند جیسا ہے، یہ پھول جیسا ہے، یہ ہیرے جیسا ہے، یہ دودھ جیسا ہے۔ اس پر پھر فقہا سے فتویٰ لیا گیا کہ میں نے اپنی بیوی زبیدہ کو، یہ ابن عباس کا ہارون رشید، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو میں طلاق۔ تو سارے فقہا نے کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ ایک امام ابو یوسف، نام یعقوب تھا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام ابو یوسف، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ اس پہ ہارون نے جن فقہا نے فتویٰ دیا تھا طلاق ہو گئی ان کو بلایا، سامنے بٹھایا امام ابو یوسف کو، کہا اب آپ دلائل سے ثابت کرو، ان فقہا کے رد کرو جنہوں نے کہا ہے طلاق ہوگی کیونکہ چاند خوبصورت ہے زبیدہ سے۔ تو امام ابو یوسف نے کہا قرآن مجید کہتا ہے کہ زبیدہ خوبصورت ہے چاند سے۔ اب یہ واقعہ ہے 170 ہجری میں ہارون رشید بادشاہ بنا، 193 ہجری میں ہارون رشید فوت ہوا، اور اسلام مکمل ہوا 11 ہجری کو۔ گویا اسلام کے مکمل ہونے کے 160 سال بعد کم و بیش واقع، تو اس میں ہارون زبیدہ کہاں آ گئی؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ زبیدہ خوبصورت ہے چاند سے، تو انہوں نے کہا دلیل؟ امام ابو یوسف نے یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے حسین ترین مخلوق انسان ہے، تو زبیدہ انسان ہے، چاند دیگر مخلوقات ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس پہ تمام فقہا نے اپنے فتووں سے رجوع کر لیا، انہوں نے کہا یہ آیت بتاتی ہے کہ زبیدہ یعنی اولاد آدم، یعنی جنس آدم، یعنی انسان، یعنی آدم زاد پوری کائنات کی ہر مخلوق سے خوبصورت ہے اور چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ اس پہ ان کا دوبارہ پھر گھر آباد ہو گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کا ہمارا روزمرہ کا رویہ بتاتا ہے کہ انسان سب سے مخلوق بہترین ہے۔ اقبال کہتا ہے نا کہ قصوروارو غریب و دیار ہوں لیکن تیرے خزانہ فرشتے، تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ کہتا ہے کہ بے شک میرے سے قصور بھی ہوا یعنی اب آدم، لیکن یہ بتا کہ جنگل کو منگل کس نے بنایا، دیہاتوں کو شہر کس نے بنایا، فلک بوس عمارتیں کس نے بنائی، سمندر کے سینوں کو کس نے چیرا۔ قصور وارو غریب و دیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد، میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ، وہ تیرا جہان بے بنیاد۔ جنگل منگل بنے اور دیہاتوں میں رکھ دو، تو کس نے بنایا؟ تو پوری کائنات میں جو رواں دواں ہے، جو زندگی ہے، جو رونقیں ہیں، اس کا جا کے سرا گم ہوتا ہے انسان کے دستے ہنرمند سے۔ یہ جہاز کس نے بنایا، یہ جنگل کس نے بنایا، یہ پہاڑ کس نے تراشے، یہ روڈ کس نے بنایا؟ تو یہ نہیں ہے کہ یہ شیروں نے بنایا، یہ چیتے نے بنایا، یہ فاختہ نے بنایا، یہ بلبل نے بنایا، یہ فرشتے نے بنایا، یہ حور نے بنایا، یہ جنوں نے بنایا۔ آخر پہ آ کے سرا گم ہوتا ہے انسان نے بنایا۔ تو ہر چیز مین میڈ ہے۔ تو کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، اعلیٰ ترین، عمدہ ترین، بہترین مخلوق انسان ہے۔ اب چونکہ بہترین ہے، چونکہ احسن ہے، اس لیے اللہ سورہ ملک کی دوسری آیت میں ایک ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمہیں میں نے بہترین بنایا۔ اور اس دیکھو نا، اللہ جانوروں میں بنا دیتے، پرندوں میں بنا دیتے، کیڑے مکوڑوں میں بنا دیتے، ہمارا کیا تھا؟ ہمیں جو اللہ نے اپنے فضل سے بہترین بنایا۔ پھر انسانوں کی دو قسمیں، فمنکم مومن ومنکم کافر۔
انسان جو تقسیم اللہ نے کی ہے، ایک ہے انسانوں کی تقسیم انسانوں نے کی ہے کہ یہ بلوچستان کا، یہ پنجاب کا، یہ سندھ کا ہے، یہ ارائی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ گجر ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ کال ہے۔ یہ تقسیمیں مردود ہیں، مذموم ہیں، مغبوب ہیں۔ ان تقسیموں کو ہائی لائٹ کرنا اللہ کے ہاں جرم ہے، یہ مناسب نہیں۔ اللہ کے ہاں انسانوں کی تقسیمیں دو ہیں، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے۔ مومن کو کہا گیا اولئک ہم خیر البریہ، کہ ان تمام انسانوں میں بہترین مومن ہوتے ہیں، اور کافروں کو کہا گیا اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین ہیں۔ ایک تو اللہ نے ہمیں انسانوں میں بنایا، لقد خلقنا الانسان۔ دوسرا، انسانوں کے اندر جو بہترین حصہ ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، ان میں سے بنایا۔ ورنہ یہودی بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، قادیانی بھی انسان ہے، رافضی بھی انسان ہے، لیکن وہ دیگر غیر مسلموں میں چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بنایا جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے کرم کیا کہ مسلمانوں کے اندر بنا دیا۔ اب اس پہ اللہ کا ہم سے ایک مطالبہ ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں، کہ چونکہ تمہیں ہم نے کوئی دنیا کے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان بننے میں اور مسلمان بننے میں میرا عقل، میری دانائی، میرا تجربہ، میرا فہم، میرا فراست، میری فکر، میری دانش، یہ چیزوں کا عمل دخل ہے کوئی نہیں، خالص گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ نے عطا کیا۔ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان بننے میں میرا عمل دخل تھا، میں نے محنت کی، پیسے لگائے، وزڈم کی، عبادات کی، کوئی نہیں، اللہ نے بنا دیا، تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا میرے کانوں کے اندر گھنگرو بجاؤ، گھنٹیاں بجاؤ، رام رام کرو، یا میرے کانوں کے اندر اذان دو، تکبیر دو، تو یہ بھی پیدا ہونے والے بچے کی ثواب دید پہ نہیں، اللہ نے بنایا۔ تو انسان بھی اللہ نے بنایا، پیدا ہونے کے بعد کلمہ طیبہ اور اذان اور تکبیر بھی اللہ نے دلوائی۔ تو اس کا ایک ہم سے اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کا ہم سے، کہ دیکھو تمہیں میں نے اتنا احسان کیا کہ کائنات کی بہترین مخلوق انسان، انسانوں میں بہترین مخلوق مسلمان، تو اتنی بڑی عطائیں بغیر محنت کے، بغیر پیسے کے دیں۔ اس کا ایک مطالبہ ہے، وہ کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اب یوں کرنا کہ دنیا میں جا کے کام بھی احسن کرنا، لفظ یہاں بھی احسن ہے، تم احسن ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن، اور کام کیا کرنا؟ لیبلوکم ایکم احسن، کام بھی احسن کرنا۔ اب یہ مطالبہ عقل پہ بھی ٹھیک ہے، نقلاً بھی ٹھیک ہے، شرعاً بھی ٹھیک ہے کہ تمہیں میں نے آسن بنایا تو کام بھی آسن کرو، کام ادنا نہ کرو، ہلکے نہ کرو، کم ترین نہ کرو۔ جب بہترین ہو تو کام بھی بہترین کرو، جب کم ترین ہوتے تو کام بھی کم ترین کرتے۔ کتا ایک نجس مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے ایک نجس مخلوق ہیں، پتھر پہاڑ ایک چھوٹی مخلوق ہیں، اگر وہ چھوٹے کام کریں تو اتنی بڑی بات نہیں کہ ہیں ہی چھوٹے۔ ہم بہترین ہیں، اور بہترینوں میں بہترین ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اور اس سے بہترین اللہ کے نبی کی امت ہے، کنتم خیر امہ۔ تو اب اتنے اعزازات کے بعد اللہ اگر ہم سے مطالبہ کرتا ہے تو حق بجانب ہے کہ بہترین کام کرو، چونکہ بہترین ہو، بیسٹ کمپوزیشن میں ہو، عمدہ ترین تخلیق میں ہو۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے کہ یہ جو تمہارے اوپر احسان کیا کہ بہترین بنایا، بہترین میں شامل کیا، آسن بنایا، آسن مخلوق بنایا، اس کا ایک کام کرو کہ آسن کام کرو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ آسن کام کون سا ہے؟ آدمی کا مزاج ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کل حزب بما لدیہم فارحون، جو آدمی جس مسلک پہ ہوتا ہے اسی پہ خوش ہوتا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ آدمی جس نیکی کو کر رہا ہوتا ہے اسی نیکی پہ نازاں ہوتا ہے، ذکر کرنے والا، رفع عامہ کرنے والا، جہاد کرنے والا، تعلیم کرنے والا، تصنیف کرنے والا، تدریس کرنے والا، واعظ کرنے والا، تلقین کرنے والا، شب بیداری کرنے والا، خیرات کرنے والا، جو جس نیکی کو کر رہا ہے اس کا دل و دماغ اس نیکی کو اعلیٰ ترین بناتا ہے۔ لیکن اللہ یہ تو بتا اپنے پاک خطا سے پاک علم میں کہ نیکیاں تو ہزاروں ہیں، عقائد کی نیکیاں، عبادات کی نیکیاں، معاملات کی نیکیاں، اخلاقات کی نیکیاں، تزکیہ نفس کی نیکیاں، تو یہ بتا یا اللہ کہ تیرے نزدیک آسن نیکی کون سی ہے؟ یہ نہ ہو کہ میں عمر بھر ایک نیکی کو آسن نیکی کرتا رہوں، اور جب تیرے پاس پہنچ تو اللہ کہ وہ تو نیکی آسن ہے ہی نہیں، پھر میرا فائدہ کیا؟ میں کہوں فرج نعمل صالحہ، لوٹا دے تاکہ میں آسن نیکی کر کے ہوں۔ اللہ کہے گا اب تو آنے کے بعد میری سنت ہے، دوبارہ کوئی لوٹ کے جاتا نہیں۔ لہٰذا آدمی کے لیے سب سے بڑا ضروری یہ ہے کہ جاننے والی چیزوں میں یہ جانے کہ آسن عمل کون سا ہے، حسین ترین، بہترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین، بڑھیا ترین، نتیجے کے اعتبار سے، ثمرات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے عمدہ عمل کون ہے۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے عمل کو آسن عمل سمجھ کر اللہ کے پاس پیش ہو، اللہ کہ یہ تو وہ مال ہے ہی نہیں، برانڈ ہے ہی نہیں، چیز ہے ہی نہیں، تو آدمی کہ اللہ واپس جا سکتا ہوں، کہنے کہ نہیں اب تو تم
برزخ کا مرحلہ طے کر کے عالم جزا میں آ چکے، واپس نہیں آ سکتے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے کرم کیا، حامیم سجدہ کے اندر خود بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ عمل جس سے حسن پیدا ہوتے ہیں، حسین پیدا ہوتے ہیں، سارے بہترین عمل، جس طرح ماں آئے تو سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں مر گئی کہ بچے کہ بیوی فوت ہو گئی، پھر بچے کہ جی میں کہہ رہا ہوں بیوی فوت ہو گئی ہے۔ جب یہ جواب آ جائے کہ بیوی فوت ہو گئی شادی کے بعد، تو پھر بچوں کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ عمل جس کے کرنے کے بعد معاشرے میں حسین عملوں کی موسم بہار آ جاتا ہے، ہر طرف جل تھل ہو جاتے ہیں، رنگ رنگ قسم کے نیک عمل پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر بیان کیے۔ کاش میں اور آپ دنیا کے سارے کام کرتے کرتے اس آسن کام کو کریں تو دنیا اس وقت موسم بہار میں آ جائے۔ اس وقت ساری کچہریاں، تھانے، لڑائیاں، حوالاتیں، ڈپریشن، تناؤ، طلاقیں، خلا، جھگڑے، بے چینیاں، بے کلیاں، بے قراریاں ساری دم توڑ جائیں، جس طرح طلوع آفتاب کے بعد سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آسن کام ہر شخص جو آسن ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت 2-2.5 ارب کے لگ بھگ آسن کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آسن ترین مخلوق میں، اسپیشس میں شامل ہو گیا۔ اب اس سے مطالبہ اللہ کا اس کے سر پہ تلوار کی طرح لٹک گیا کہ مہربانی کرو، اتنی بڑی مرات، اتنے بڑے فیوز و برکات، اتنے بڑی ثمرات اور اتنی ایکسٹرا آرڈنری فیور لینے کے بعد آسن عمل کرو۔ اب آسن عمل کون ہے؟ تو وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سارے عمل کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچیں اور اللہ کہ تو نے حسن بھی کیا ہے، حسین بھی کیا ہے، لیکن آسن نہیں کیا جو کہ میری ڈیمانڈ تھی۔ وہ ایک خاص پروڈکٹ تھی، خاص ایک برانڈ تھا جو کر کے آنا تھا۔ وہ کیا ہے؟ حامیم سجدہ میں آتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، تینوں جگہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لیبلوکم ایکم احسن عملا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ تو تینوں آیات میں آسن تقویم، آسن عمل کی ڈیمانڈ اور آسن عمل کیا ہے، لفظ تینوں آیات میں آسن آ رہا ہے۔ آسن عمل کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے بتلایا کہ میرے سے پوچھو، میرا خطا سے پاک جو علم ہے اس کے بقول جو آسن عمل کائنات میں وہ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو، اللہ کی شناخت کراؤ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی سطوت، اللہ کے اختیارات، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، اللہ کی علیمی، اللہ کی خبیری، اللہ کی رضا کی، اللہ کا بے پایہ اختیارات، اللہ کا عبدالعباد، یعنی لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اللہ کس کو کہتے ہیں۔ جس طرح الیکشن کے دن میں آتے ہیں، ایک آدمی ان نون سا کسی محلے میں رہتا ہے، وہ اچانک ایم پی کے الیکشن لڑتا ہے، پھر اس کے فلیکس چھپتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، بینر چھپتے ہیں، تشہیریں ہوتی ہیں، اسٹیج لگتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد ہر گلی ہر محلے آدمی کی زبان پہ اس کا نام ہوتا ہے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ تو یہ کمپین کی جاتی ہے، سپورٹر تیار ہوتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعلیم کی بات، اس کے محب الوطنی کی بات، اس کے پیسے کی بات، اس کے سرمایہ کی بات، تو چند دنوں کے بعد گلی محلے چوک چوراہے میں امیر غریب چھوٹا بڑا ہر آدمی کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی الیکشن پہ آ چکا ہوتا ہے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو یہ برساتی چوہے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسن کام کرو، یعنی لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو۔ اب اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ کیا ہم تیرا تعارف کروا سکتے ہیں؟ تعارف کروانے کے لیے ضروری ہے کہ تعارف کروانے والا جس کا تعارف کروا رہا ہے اس کو ہر حوالے سے جانتا ہو۔ میں ایک جگہ لیکچر دینے کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے پوچھا جی میں نے آپ کا تعارف کروانا ہے آپ کے آنے سے پہلے، تو مجھے آپ اپنا تعارف کروا دیں تاکہ میں آپ کا تعارف کروا سکوں۔ تو کیا یا اللہ کائنات میں ممکن ہے کوئی انسان تیری ذات کو پورے حوالے سے جانتا ہو؟ ہم مخلوق ہیں، تو خالق ہیں، ہم مجبور ہیں، تو جابر ہے، ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، ہم جاہل ہیں، تو عالم ہے، ہم غریب ہیں، تو دینے والے، ہم بے بس ہیں، تو منگ داتا ہے۔ یا اللہ کیا یہ عقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً، لاجک وائز ممکن ہے کہ دنیا کا کوئی انسان تیری ذات کے سارے پہلوؤں کو جان سکے؟ ایک شاگرد نے استاد کو کہا کہ استاد اللہ کتنے بڑے ہیں؟ کہ بہت بڑے ہیں۔ اس نے کہا آپ سے بڑے ہیں؟ اس کے ذہن میں استاد بہت بڑی تھی کہ جی میرے سے بڑے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب آتے ہیں اور آپ کلاس چھوڑ کے ان کی بات سنتے ہیں ان سے بڑے ہیں؟ اس سے بڑے ہیں۔ کہ وہ جو ایک ڈی او کبھی کبھی آتا ہے تو پورا سکول اس کے تعارف کے لیے صفائیاں کروا رہا ہوتا ہے، کمرے صاحب، ان سے بڑے ہیں؟ تو بچے کے نزدیک بڑے کا استاد تھا، ہیڈ ماسٹر تھا، ڈی او تھا۔ اس نے کہا بہت بڑے ہیں۔ تو اس نے کہا استاد کتنے بڑے ہیں؟ اس نے کہا ہماری عقل میں اللہ آ ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا پھر بھی
اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان آتا ہے آدمی کے پاس، من خلق الشمس من خلق القمر من خلق، کس نے اس کو پیدا کیا؟ آدمی کہتا ہے اللہ اللہ، پھر کہتا ہے من خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ہے نور سے ظلمات کا سفر، روشنیوں سے اندھیروں کا سفر، خوشبو سے تعفن کا سفر، ہدایت سے گمراہی کا سفر۔ زمین کس نے پیدا کی؟ کہ اللہ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ سورج چاند اللہ نے۔ پھر کہتا ہے من خلق اللہ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ۔ اور جب سوالات کی تان یہاں پہنچے تو کہو میں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کو جانا نہیں ہے۔ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، کہو میں نے اللہ کو مانا ہے۔ اللہ عقل میں آئے نہ آئے، میں پھر اللہ عقل میں آ سکتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا تعارف کائنات کو کریں، تو کیا ممکن ہے کہ دنیا کا کوئی شخص تیری ذات کو کما حق کو جانتا ہو؟ مسند احمد کی روایت ایک صحابی نے کہا تھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہ تیری اتنی بڑائی جتنا تو بڑا، جتنی تیری بادشاہت بڑی۔ تو نیکی لکھنے والے فرشتے نے برائی لکھنے والے فرشتے کو کہا تمہیں کوئی پتہ ہے اللہ کتنے بڑے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتہ۔ فرشتے جو اللہ کے قریب رہتے ہیں کہنے لگے اس نے کہا اللہ تیری اتنی بڑائی جتنا تو بڑا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا پتہ۔ فصائد الی السماء، پھر یہ دونوں فرشتے مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے پاس چلے گئے، یا رب انا عبدک قال مقالۃ لا ندری ماذا یکتبانہا، تیرے ایک بندے نے جملہ بولا ہم اس کا ثواب لکھنے سے قاصر آگے، ہماری قلمیں شکست ہو گئی۔ یعنی اس کائنات کی تخلیق کے بعد اس واقعہ تک جب یہ صحابی نے کہا تھا، درمیان میں زندگی میں پہلا موقع ہے کہ فرشتے نیکی لکھنے سے تھک گئے۔ تو اللہ فرشتے کہنے کہ یا اللہ تیرے بندے نے ایک جملہ کہا، تو اللہ نے جاننے کے باوجود کہا ماذا قال عبدی، کیا کہا اس نے؟ تو فرشتے نے کہا وہ کہہ رہے تھے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا ہے اور جتنی تیری بادشاہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کتنا بڑا ہوں؟ کہنے کہ نہیں۔ تمہیں پتہ ہے میری بادشاہت کتنی بڑی ہے؟ کہنے کہ نہیں۔ ہم فیصل آباد کو نہیں جانتے کہ فیصل آباد کے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے۔ ہم فیصل آباد کے سارے محلوں کو، گلیوں کو، علاقوں کو، گھروں کو، لوگوں کو نہیں جانتے۔ تو کتنی کائنات ہے، اور کائنات کا کتنا بڑا خالق ہے، جن انس کا خالق، وحش طیور کا خالق، زندہ مردہ کا خالق، سیاہ سفید کا خالق، گرمی سردی کا خالق، بہار خزاں کا خالق، چھوٹے بڑے کا خالق، نیکی بدی کا خالق، جنت جہنم کا خالق، اولین آخرین کا خالق، اور وحش اتنا، اس کو ہم کیسے جانیں؟ ہم تو فیصل آباد کو نہیں جان سکے۔ ہم کسی آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، 10 سال کے بعد کہتے ہیں اوہو ہم تو مارے گئے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ غلاف بشر میں خلاف بشر تھا۔ جب کسی آدمی کو اپنی بیٹی دیتے ہیں تو کتنے حوالوں سے اس کو چیک کرتے ہیں، مہینوں مشاورت ہوتی ہے، اس کے پس منظر پیش منظر کو جانتے ہیں، اس کی آمدن کیا ہے، خاندان کیا ہے، رہتا کیا ہے، پھر جا کے رشتہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ غلاف بشر میں خلاف بشر تھا، وہ تو درندہ نکلا، ہم اس کی ٹوپی پہ، پگڑی پہ، محراب پہ، تسبیح پہ، کار پہ، ڈگری پہ، گریڈ پہ، اور بھول گئے وہ تو کچھ اور نکلا۔ تو ہم تو ایک آدمی کو نہیں جانتے، اللہ کو کیسے جانیں؟ اللہ نے فرمایا اکتبوا ھذا کما قال عبدی حتی یلقانی فاجزیہ بہ، جو میرے بندے نے سینٹنس کہا، جملہ کہا، فقرہ کہا میری شان میں، تم ایسا جو اس فقرے کو لکھ لو، قیامت والے دن وہ میرے سامنے آئے گا بندہ، اس کا ثواب تم لکھ نہیں سکتے، چونکہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا بڑا ہوں اور تمہیں پتہ نہیں میری بادشاہت کتنی بڑی ہے۔ قیامت والے دن جب جو اس نے فقرہ کہا ایسا جو اس کو لکھ لو، بھئی اس نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یہ فقرہ لکھ لو۔ پھر قیامت والے دن وہ بندہ میرے پاس آئے گا، میں کہوں گا یہ فقرہ تم نے بولا تھا، وہ کہیں گے بولا تھا، پھر میں کہوں گا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میں کتنا بڑا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں فرشتے لوگ جب اللہ کا دیدار کرائے گا، جمعہ بازار لگے گا، فرشتے آ کہیں گے آج اللہ نے اپنا دیدار کروانا ہے، اپنا اصل روپ میں دیدار کروانا ہے۔ تو لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ دیدار کروائے گا، تو جب لوگ اللہ کو اللہ کے اصل صفات اور ذات میں دیکھیں گے جیسا اللہ ہے، تو کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ سجدہ کرنے دے، ہمارا کوئی سجدہ تیری عظمت سے لبریز تھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو یہ چیز ہے، ہم تو ایسے ٹامک ٹوئیں مارتے رہے، آوارہ سجدے کرتے رہے، ویران سجدے کرتے رہے، منتشر سجدے کرتے رہے، دکھلاوے کے سجدے کرتے رہے، پھیکے سجدے کرتے رہے، ہمارا ایک سجدہ بھی تیری عظمتوں سے لبریز نہیں تھا۔ وما قدر اللہ حق قدر۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ میرا تعارف کرو لوگوں کو، سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، اور یہ آسن کان ہے، ومن آسن قولا، لیکن اتنا بتلا کہ کیا ہم تیرا تعارف کروانے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں کہ تو کتنا بڑا ہے،
اللہ کہتا ہے ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ ما نفدت کلمات اللہ، اگر کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے انسان ملائکہ کی صفات لے لیں، زمینیں صفحات بن جائیں، علم کا بے پناہ فیضان آ جائے، اوپر سے علم کے دہانے کھل جائیں، پھر بھی تم کلمے شکست ہو جائیں گی، سیاہیاں خشک ہو جائیں گے، لوگ ہانپ جائیں گے، میری بڑائی ہو بھی نہیں، من بعد ہی سبعۃ ابحر، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ایک پارٹ کم ہوگی، سیاہی کم ہوگی، تو اس جیسی سمندروں کی سیاہیاں اور لے لو، تم میرا بڑائی بیان نہیں کر، تو یا اللہ جو کام کر ہی نہیں سکتے آپ ہمیں کہتے کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پریپ جماعت کے بچوں کو کہا جائے کہ ایم بی بی ایس کے لوگوں کو لیکچر دو، تو وہ کہیں گے کیسی بات، پریپ پر کے جی کا 1 کا 2 کا بچہ ایم بی بی ایس آخری سال کے بچوں کو لیکچر کیسے دیں؟ تو یا اللہ جو بات ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، سمندر اور لے لو، سیاہیاں اور لے لو، صفحات اور لے لو، کلمے اور لے لو، فیضان اور لے لو، علم اور لے لو، پھر بھی تم میری بڑائی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک سے کہتا کہ میری بڑائی بیان کرو، تو یا اللہ ہم بڑائی تیری بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ کہنے کہ نہیں کر سکتے۔ تم جیسا جاہل کوئی نہیں، میرے جیسا عالم کوئی نہیں، تم جیسا کمزور کوئی نہیں، میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں، تم جیسا منگتا کوئی نہیں، میرے جیسا داتا کوئی نہیں، تم جیسا فانی کوئی نہیں، میرے جیسا غیر فانی کوئی نہیں، تم جیسا محیط کوئی نہیں، میرے جیسا محاط کوئی نہیں، تم جیسا جاہل کوئی نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہم تو اپنے جسم کے اندر کو نہیں جانتے، زمین کے اگنے سے لے کر معدے کے ہضم ہونے تک درمیانی مراحل کو ہم نہیں جانتے۔ ہم تو اتنے ناواقف ہیں کہ لقمہ جو میرے اندر سے دانتوں سے گرائنڈ ہو کر غذا کی نالی میں گیا، آگے یہ کن کن مراحل سے گزر کر گردے کو، جگر کو، پھیپھڑے کو، بال کو، کھال کو، سکن کو، دل کو، ہارٹ کو گیا، میں اپنے وجود کے 1.5 فٹ کے پیٹ کے اندر پھیلے ہوئے میکنزم کو 70 سال کے بعد نہیں جان سکا کہ وہ لقمہ کیا کیا مراحل طے کر رہا ہے، تو میں اللہ کو کیسے جانوں؟ تو میں کہتا ہوں یا اللہ آپ نے میرے ذمہ وہ کام لگایا جو کام عقلاً، شرعاً، عرفاً، اخلاقاً، دیانتاً، امانتاً میں کر ہی نہیں سکتا، تو میرے تو میں وہ کام لگاتا ہے، تو یہ کام کیسا ہوا؟ اب اگلی بات سنیں، اللہ کہتا ہے کہ اچھا پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے تعارف کروانے سے جو تو نے ہمیں کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں کتنا پاک ہوں، کتنا طاقتور ہوں، کتنا قدرت والا ہوں، کتنا ہیبت والا ہوں، کتنا مصور ہوں، تو کیا ہمارے تعارف کے کروانے سے تیری بڑائی میں اضافہ ہوگا؟ الیکشن کمپین میں سپورٹر تعریف کرتے ہیں تو کینڈیڈیٹ بڑا ہو جاتا ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو اس کی تعریف کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری تعریف کرنے سے تو بڑا ہوگا؟ اللہ کہیں گے تم مجھے بڑا کیا کر سکتے ہو؟ تو کہ یا اللہ ایک تو ہم تیری تعریف کر نہیں سکتے، نمبر 1، نمبر 2 کر دیں تو تجھے فائدہ کوئی نہیں، تو ایسے لا حاصل کام کے کرنے کا فائدہ کیا؟ اب امام غزالی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے جو تمہیں کہا ہے نا کہ میری بڑائی بیان کرو، میری تسبیح، میری تحمید، میری تمجید، میری تحلیل، میری تکبیر، میں پاک ہوں، بے عیب ہوں، قدرت والا ہوں، طاقت والا ہوں، حکمت والا ہوں، میری سماعت کامل، بصارت کامل، علیم کامل، میں جو یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کہو کہو کہو، تو میرے بندو میری بڑائی بیان کرنے سے میں بڑا نہیں ہوگا، تم بڑے ہو جاؤ گے۔ یہ بات اصل بات جو میں دلانا چاہ رہا ہوں، صحابہ بڑے کیسے ہوئے؟ آج تک ہم جو صحابہ کو بڑا کہتے ہیں تو کسی صحابی کے بڑائی کا باعث ہم نے ان کا رقبہ کہا ہو، کھجوروں کے نخلستان کے ہوں، پیسہ کا ہو، جانور کے ہوں، وادیاں کے، وہ بہت بڑے صحابی تھے کہ ان کے پاس اتنی بڑی وادیاں تھیں، وہ بہت بڑے صحابی تھے کہ ان کے پاس 500 ریوڑ تھے، وہ بہت بڑے صحابی تھے کہ اس لیے ان کے پاس نخلستان کے 1000 پودا تھا۔ ہم نے جب بھی صحابہ کی تعریف کی، عظمت بیان کی ان کی، تو اس کا سبب ان کی مادی چیزیں نہیں تھیں، یہ تھا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ مجھے میری چوتھی پشت کا پتہ نہیں کہ کہاں دفن ہے۔ ہمارا ایک دربار ہے گاؤں کے قریب، جنگ میں میرا گاؤں ہے 18,000 میں ایک دربار ہے، پیر تاج الدین ان کا نام ہے، ہم سید عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کی اولاد میں سے، ہمارے باپ دادا کا مزار وہاں ہے، عرس لگتا ہے مہینے ہر سال بعد 29-30 مارچ کو اور 1-2 اپریل کو۔ اس جو مزار کا احاطہ ہے وہ میرے خیال ہے کوئی 10 مرلے کا ہوگا، اس 10 مرلے کے اندر میرے دادا دفن ہے، میرے دادا، یعنی اتنا کوئی پینڈا نہیں بیچ میں، میرا باپ اور میرا دادا۔ اور جگہ بھی یہ نہیں کہ اوپن قبرستان ہے کہ جہاں 5 مربع کا ہے، 1 مربع کا ہے، قبروں پہ قبریں ہیں، وہ نہیں، وہ ایک خاص خطہ ہے، خاص ہے 10 مرلے کا، یہ کم اتنے، اس میں پیر تاج الدین کی قبر ہے یا اس میں گدی نشینوں کی قبر ہے۔ تو میرے دادا بھی چونکہ گدی نشین کیٹیگری سے فال کرتے تھے، ان کی قبر بھی اسی احاطے میں ہے۔ میں اپنے بڑے بھائی کو لے کر اس مخصوص سے قبرستان میں جہاں صرف گدی نشین پڑے ہیں اور 10 مرلے کا ہے قبرستان،
میں نے کہا دادا کی قبر کہاں ہے؟ تو اس کے لہجے میں کوئی یقینی پن، کوئی قطعیت پن، کوئی شولٹی نہیں تھی. کہنے لگی یہ ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتی ہے، یہ تو ہے مجھے دادا کا حال. اور وہ جنگ روڈ کا قبرستان نہیں، غلام محمد کا قبرستان نہیں کہ قبروں پہ اوپر قبریں ہوں، قبروں کے اوپر قبریں ہوں، مخصوص ہے. اور وہاں عام آدمی دفن بھی نہیں ہو سکتا، صرف گدی نشین قبیلہ دفن ہوتا ہے، ہمارا قبیلہ دفن ہوتا ہے. اور چند قبریں 30 ہوں گی، 20 ہوں گی، 25 مور اللہ سے اتنی ہوگی. وہاں مجھے اپنے دادا کی قبر پہ یقین نہیں ہے کہ یہ قبر ہے. صحابہ کا مجھے پتہ ہے، مجھے اپنے پردادا کے نام کا نہیں پتہ، لکڑ دادے کا نام کا نہیں پتہ، لیکن صحابہ کا پتہ ہے. تو یہ جو صحابہ کو عظمت ملی کہ جنہوں نے مجھے زمین دی، اور جنہوں نے مجھے گھر دی، اور جنہوں نے مجھے رقبہ دیا، اور جنہوں نے مجھے جنم دیا، وہ تو میرا دادا پردادا ہے، ان کا مجھے کوئی پتہ نہیں. اور جن کے اور میرے درمیان زمینی فاصلہ جنگ سے مکہ ہے، اور جغرافیائی فاصلہ جنگ سے مکہ ہے، اور زمانی فاصلہ 1500 سال کا ہے، ان کے نام مجھے یاد ہیں. مجھے سید صدیق اکبر کا نام یاد ہے، فاروق اعظم کا یاد، سید علی کا نام یاد، سیدنا معاویہ کا، یہ نام یاد ہیں. پردادا کا نام یاد نہیں. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انہوں نے مجھے درہم نہیں دیے، دینار نہیں دیے، زمین نہیں دیے، رقبہ نہیں دیا، جنم نہیں دیا، پیدائش نہیں، اور ان کے تو ابھی تک پٹواریوں میں نام بھی پڑھے. تو وجہ یہ ہے کہ ان کی بڑائیوں کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بڑائیاں بیان کی، تو اللہ نے ان کو اب کہا میں بھی فنا سے پاک، تم بھی فنا سے پاک ہو گئے. اور یہ زمین پہ لگے رہے، سونے پہ لگے رہے، جانوروں پہ لگے رہے، مربوں پہ لگے رہے، رقبوں پہ لگے رہے، تو زمینیں آگے منتقل ہوتی گئی، یہ بھی آگے منتقل ہو گئی، ان کی یادیں بھی بھولی بھی اسی داستان بن گئی. تو اللہ کہتا ہے کہ میری بڑائیوں کے بیان کرنے سے میں بڑا نہیں ہوگا، تم بڑے جاؤ گے. اچھا یا اللہ ہم تیری بڑائیاں کیسے بیان کریں، ہمیں بتا. تو اللہ کہتا ہے یہ کون سا مشکل کام ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. سب سے کائنات میں آسان کم، کسی سائنسدان کی بات کرنی ہو، وہ سائنسدان بڑا تھا کیوں؟ اس نے بلب ایجاد کیا. وہ سائنسدان بڑا تھا کیوں؟ اس نے دوربین ایجاد کی. وہ سائنسدان بڑا تھا کیوں؟ اس نے ہوائی جہاز. اللہ کہتا ہے ان کے تو ایک ایجاد، 2 ایجاد، اور وہ بھی موجد تھے، خالق نہیں تھے. کائنات میں کوئی خالق نہیں ہے، موجد ہیں. اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو جوڑ توڑ موڑ کر اللہ نے حکم دیا لکڑی کو جوڑو، سونے کو، پیتل کو، تانبے کو، یہ ایک چیز بن گئی. ساری چیزیں اللہ کی تھیں، بنائی ہوئی اللہ کی تھیں. جس دماغ سے بنایا وہ اللہ، جن چیزوں کو جوڑا وہ اللہ، جو رزلٹ نکلا وہ اللہ نے کیا، تو وہ موجد بن گیا. خالق تو کائنات کا کوئی بھی نہیں، خالق اللہ ہے. تو ان کی 1-2 ایجادات سے تم ان کو جانتے ہو کہ یہ کیا، اور میری ایجادات تو پوری کائنات میں پھیلی ہیں. 20ویں پارے کے پہلے آغاز میں آتے ہیں امن خلق السماوات والارض. ان سے پوچھو آسمان کس نے بنایا؟ ہر موجد کا کوئی نہ، ہر ایجاد کا کوئی نہ کوئی موجد تو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایجاد بتائیں جس کا موجد گمنام ہو. دنیا میں کوئی تعمیر بتائیں جس کا معمار نہ ہو. تو جب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی صداقت ہے، کائنات کی عالمگیر سچائی ہے کہ جب کوئی ایجاد ہوگی تو پہلے موجد ہوگا، جب کوئی تعمیر ہوگی تو پہلے معمار ہوگا، جب کوئی تصویر ہوگی تو پہلے مصور ہوگا، جب کوئی کتابت ہوگی تو پہلے کاتب ہوگا، تو جب کوئی تخلیق ہوگی تو پہلے خالق نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں لوگوں کو یہ بتلاؤ، سوال کر کے کہو کہ یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا. میں آپ کو ذاتی بات سناؤں. میں اور میری بیٹی کھڑے تھے، چھوٹی سی بیٹی تھی میری، ہم کھڑے تھے روڈ کے اوپر. تو میں نے کہا وہ ایمان تازہ کریں. ایمان تازہ کرنے کے لیے میں نے کہا کوئی چیزیں میں کہوں گا، تم نے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، پھر میں کہوں گا اور تم نے کہنا ہے اللہ اللہ، میں کہوں گا اللہ اللہ. ذہن میں یہ تھا کہ جب سوال کریں کہ یہ کس نے بنایا تو میں کہوں گا اللہ، تم نے کہنا یہ کس نے بنایا، میں کہوں گا اللہ. تو جب 20-25 دفعہ میں اللہ اللہ کہوں گا تو اللہ کا رس، اللہ کا نور، اللہ کا ثمر، اللہ کی روشنی، اللہ کی طاقت اندر اترے گی. جس طرح آدمی آم چوستا ہے، دودھ چوستا ہے، شہد چوستا ہے تو اس کا رس ٹپکتا ہے، تو اس میں وٹامن آتے، توانائی آتی ہے. تو لفظ اللہ 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 کہنے سے آدمی کے اندر نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، توانائی آتی ہے، حدت آتی ہے، ایمان آتی ہے، حرارت آتی ہے، زندگی آتی ہے، روشنی پھیلتی ہے. میں نے کہا اچھا. تو وہ ہم کھڑے تھے ہسپتال کے سامنے، چھوٹی سی میری بیٹی تھی، اب تو بڑی ہوگی. تو میں نے کہا آپ بتاؤ. تو اس نے کہا یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا. میں کہہ رہا تھا اللہ اللہ. اچھا پھر سامنے وہ چپ ہوگی، سامنے آ گئی پھلوں کی ریڑھی، اس پہ پھل رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو یہ 10-12 پھل آ گئے نا. تو میں اپنا سبق میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ انار کس نے بنایا. کہنے لگے اللہ نے. اچھا یہ کیلے کس نے بنایا. کہنے لگے اللہ نے. میں نے کہا انگور کس نے بنایا. کہنے لگے اللہ نے. اب وہ ریڑھی کی چیزیں ختم ہو گئی. تو میں نے اب لمبا کرنی تھی بات، خطیب تھا میں، پروفیسر تھا. میں نے کہا اچھا بتاؤ یہ کیلے کا چھلکا کس نے بنایا. تو وہ سمجھ گئی، وہ پروفیسر کی بیٹی تھی، کہ اب ابو کے پاس مواد نہیں ہے. جب ابو کیلا پوچھ چکے ہیں تو کیلے میں چھلکا بھی تو آ گیا. جب انار پوچھ چکے ہیں تو انار میں چھلکا، دانے، ہر چیز آ گئی.
تو میں نے اب ایک چیز کو مزید اس کو سرجری کرنی تھی. میں نے کہا کیلا کس نے بنایا؟ کہنے لگے اللہ نے. میں نے کہا اچھا کیلے کا چھلکا کس نے بنایا؟ تو وہ ہے جھنگ کی. کہنے لگے اللہ بنایا، تیرے پیو بنایا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، معاملہ اوور ہو گیا. وہ سمجھ گیا. میں نے کہا بھائی یہ نا معاملہ زیادہ چلا گیا. کہنے لگے بابا جب کیلا اللہ نے بنایا تو کیلے میں چھلکا بھی آ گیا، کیلے میں گودا بھی آ گیا، اللہ بنایا اور تیرے پیو بنایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا رات کو ہم چھت پہ سوئے پڑے تھے. میں نے کہا اللہ اللہ کریں، پھر وہ سبق یاد کریں. کہنے لگے اگر پھر وہ بات کی میں نے پھر وہی کہنا ہے. میں نے کہا میں نہیں کہوں گا. اچھا میں نے کہا اچھا بتاؤ آسمان کس نے بنایا؟ کہنے کہ اللہ نے. میں نے کہا چاند کس نے بنایا؟ کہنے کہ اللہ نے. میں نے کہا تارے کس نے بنایا؟ وہ سمجھ گئی کہ اب نے ایسا ایسا بابا کے پاس میٹیریل کم ہو رہا ہے تو بابا نے ضرور وہ کام کرنا ہے اور مجھے وہ ضرور کہنا. جب وہ میں نے 5-4 چیزیں کہہ لی. میں نے کہا اچھا چاند کی روشنی کس نے بنائی؟ کہنے کہ پھر وہی جواب دوں جو کیلے کا جواب دیا تھا. جب چاند اللہ نے بنایا تو روشنی کس نے بنائی؟ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، معاملہ اوور ہو گیا. تو یہ اللہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو میرا تعارف کراؤ کہ میں کون ہوں. اور یہ مشکل کام کوئی نہیں. قرآن مجید میں کچھ سوالات آتے ہیں. اللہ کہتا ہے قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگر اللہ زمین کی ٹینکیوں کے پانیوں کی ٹینکیوں کے وال بند کر دے کون تمہیں لا دے گا؟ ہم گھر میں پانی کی ٹینکیوں کے وال بند کر دیتے ہیں، پانی ٹینکیوں میں نہیں آتا، ٹوٹیوں میں نہیں آتا، نل میں نہیں آتا، کچن میں نہیں آتا، وال بند ہو گیا. اللہ اسی سوال کو ایکسپینڈ کر کے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ زمین کی ٹینکیاں نیچے جو ٹینکیاں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی وال تو ہوگا نا. اب یہ پنکھے چل رہے ہیں ایگری کے 20 پنکھے ہیں، ہر پنکھے کا ریگولیٹر الگ الگ تو ہے نا. 1 نمبر پہ کرو، 2 پہ کرو، 3 پہ کرو، آف کر دو، فلاں تیز کر دو. ملکوں کے اوپر جو پنکھے چل رہے ہیں ان کے ریگولیٹر تو کسی کے پاس ہے نا کہ یہاں جکھڑ لاؤ، یہاں آواز سے چلو، یہاں گرم کرو، یہاں ٹھنڈی کرو، یہاں بھیگی کرو، یہاں تیز کرو، یہاں سرکش کرو، یہاں رورنگ وینڈز کر دو. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پنکھوں کے ریگولیٹر ہیں اور تم تیز ایسا کم شور والے کرتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ 251 ممالک کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں. 251 ممالک ہیں دنیا میں جو اس وقت UN کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. تو اگر 251 ممالک کے پنکھوں کو اگر ایک ملک کا پنکھا 1 منٹ کے لیے بند کر دے، ہمارے پاس طاقت ہے کہ میں پنکھا نمبر 2 بند کر دوں. تو کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ پاکستان کا پنکھا آدمی میکسیمم ہوا کے بغیر 1.5 منٹ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا. بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر ہے، وائس گریڈ ہے، کرنل ہے، اللہ بلا، اس کی مینوفیکچرنگ ایسی ہے کہ 1.5 منٹ تک اگر آدمی کو آکسیجن فراہم نہ کرو تو آدمی کے اعصاب پھٹ جاتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر 1.5 منٹ کے لیے تمہارے ملک کا پنکھا تم اپنے ہر کمرے کے پنکھے بند کر چلا سکتے ہو تو ملکوں کو کمرے کنسیڈر کرو اور ہر ملک کے لیے پنکھا کرو. تو یہ کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میرے تعارف کے لیے پوری کائنات. اچھا اگر تم پوری کائنات نہیں دیکھ سکتے تو اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم بھی تو ایک وجود ہو نا. تمہاری تخلیق کوئی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ خزانہ غیب میں ہوئی ہے کہ آسمان سے فرشتہ انسان بنا اور اچانک ماں کی گود میں ڈال دیا. ماں اور میاں بیوی افرائی تم نون، تم میاں بیوی ملتے ہو، انتم تخلقون ہو ام نحن الخالقون. یہ بتاؤ ماں کے رحم کے 3 اندھیروں کے بیچ میں پانی پہ تصویر تم بناتے ہو یا اللہ بناتا ہے؟ کبھی بھی پانی پہ تصویر نہیں بنتی، کبھی بھی اندھیرے میں تصویر نہیں بنتی. تو قدرت کہتی ہے کہ ماں آج میڈیکل سائنس اس کو آن کر رہی ہے کہ 3 رحم کے پردے ہوتے ہیں، 3 اندھیرے، ایک اندھیرا، دوسرا اندھیرا، تیسرا اندھیرا. اس کے بیچ میں میاں بیوی کا پانی کا قطرہ. اور 9 مہینے کے بعد نہ ماں کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ زچہ کو پتہ ہے، نہ بچے کو پتہ ہے. 9 مہینے کے بعد ایک شاہکار ہر اعتبار سے بنا سورا، آنکھیں کہاں ہوں، ناک کہاں ہوں. تو اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کائنات کو نہ دیکھو، یہی بتاؤ کہ تمہیں کس نے بنایا؟ آخر تم بن کے تو ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ آسمان میں ملائے اعلیٰ کے موقع پر یا جبریل کا گھر سدرۃ المنتہا کے موقع پر بیبی وہاں مکمل ہوتے ہیں، لا کے ماں کی گود میں ڈال دیے جاتے ہیں. تمہارے سامنے یہ بچہ ہے. اچھا تم نہیں کرتے، تمہارے سامنے یہ انڈوں کے بیچ میں بچے تیار ہو رہے تھے. ان سے پوچھو. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک کمرہ بند دیکھا، بند کمرہ، نہ ہوا تھی، نہ روشنی تھی، نہ غذا تھی، اور اس میں 21 دن کے بعد ایک بچہ نکل آیا. انڈے کے اندر ہوا کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، اندھیرے میں. وہ کیسے پانی؟ تو یہ پانی کے اندر سے ہڈیاں، بال، کھال. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو آیات آتی ہیں کہ یہ بتاؤ سے کہ پانی کے قطرے سے ہڈیاں کیسے بنی، کھال کیسے بنے، بال کیسے، پھر ہر چیز کیسی خوبصورت سسٹم کے ساتھ.
دنیا کے کسی انسان کو تمہارا تجربہ اب تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، جو آدمی دل کا ڈاکٹر ہے وہ عمر اس کے دل پہ گزرتی ہے، جو دانتوں کا ڈاکٹر ہے اس کی عمر دانتوں پہ گزرتی ہے، جو آنکھ کا ڈاکٹر ہے اس کی عمر آنکھ پہ گزرتی ہے۔ اسے کو آنکھ کے حوالے سے 30 سال کے طویل تجربہ گورنمنٹ کا، 20 سال کا طویل تجربہ پرائیویٹ پریکٹس کا، اور دن کے 12 گھنٹے تمہارا ساری محنت آنکھوں کو دیکھتے، جو بھی آتے ہیں آنکھ دکھاتے ہیں۔ اس آنکھ کے حوالے سے کبھی عقل عیار نے بہتری کا ثبوت دیا کہ کاش آنکھ کا رنگ یہ نہ ہوتا، سفید رنگ یہ نہ ہوتا، سیاہ رنگ یہ نہ ہوتا، مقام یہ نہ ہوتا، وائپر یہ نہ ہوتے، بلب یہ نہ ہوتا، پس منظر یہ نہ ہوتا، تو جو بھی آنکھ کے فنکشن ہیں تمہارے ذہن میں کبھی اتنے طویل سالہ میڈیکل سائنس کے بعد آنکھ کی بہتری کا کوئی آئیڈیا آیا تو یقین جانو وہ دہریہ ہو، وہ نان بلیور ہو، وہ ایتھیسٹ ہو، وہ ملحد ہو، کبھی بھی اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں بہتر کا آئیڈیا نہیں دے سکتا۔ ہمارے یہاں ممکن نہیں کہ 100 سال پہلے کا جہاز اب اڑ سکے، 50 سال پہلے کا ٹریکٹر نظر نہیں آتا، 30 سال پہلے کی گاڑی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی بنی ہوئی مخلوق وقت بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، خطے بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، جینڈر بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، ماحولیات بدلتے رہے، لیکن اللہ کی بنی ہوئی تخلیق میں اتنی کمپنی ہینسپ پن ہے، اتنی جامعیت ہے کہ ایک انار کو نکال دو، انار کھولو اور دانے نکال دو، دانے نکال کے پلیٹ میں ڈال دو، دنیا بھر کے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر اور ماہرین ان کو اس کو ری پیک کر دو، تمہارے سامنے نکل رہے ہیں، تم دانوں کو الگ الگ رکھ دیا۔ یقین جانے ایک انار کا آدھا کلو کے دانے کو توڑ کے، دانے جو ڈیمنڈ کی طرح، پھر بیچ میں باریک باریک لیئر رکھی ہیں، پھر دھوپ کے اوپر دانے فریز کریں۔ ہم چیزوں کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپ فریزر میں ڈالتے ہیں، اللہ فریز کرنا چاہتے ہیں تو انگور کے خوشے دھوپ پہ کھڑے ہیں، انار دھوپ میں کھڑے ہیں، آم مئی جون میں کھڑا ہے، تربوز مئی جون میں پڑے ہیں، ریت گرم، ہوا گرم، موسم گرم، سورج گرم، ٹمپریچر 45 سے 50، ڈیزرٹ کے بیچ میں 10 کلو کا تربوز بالکل فریز ہو، اب اس نچوڑو تو پانی نکلے گا۔ دھوپ کے اوپر چیزوں کو فریز کرنا یہ ناممکنات میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں کہ میری پہچان کے لوگوں کو یہ کہو کہ پانی کا قطرہ کس طرح بن گیا، اور پھر آم کی گٹھلی کڑوی، آم پیدا ہوا کڑوا، اس کا تنا کڑوا، پتے کڑوے، شاخیں کڑوی، بور کڑوے، پھل کڑوے، اور اس کی جب امبلی بنی وہ کڑوی، بیچ میں جو گودا بنا وہ کڑا۔ مئی جون کا مہینہ آتا یوں لگتا ہے جیسے کسی ماہر ذات نے دودھ، شہد، خوشبو کو ملا کے ایک میٹھا آم تیار کر کے رکھ دیا۔ اس کو کھاؤ پیو، لیکن اس میں بیچ میں معرفت کا نور بھی تلاش کرو۔ اس کو تو جانور بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، احمق بھی کھاتے ہیں، اور تم بھی کھاتے ہو۔ تو اتنی مخلوقات کے کھانے میں تمہارے اور ان کے کھانے کے بیچ میں کچھ فرق تو نہیں چاہیے۔ وہ صرف کھاتے ہیں، اور جانور کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، کافر کھاتا ہے ذائقے کے لیے، ماہر طبیب کھاتا ہے اس میں وٹامن کی دریافت کر کے، یہ گردے کے لیے، جگر کے لیے۔ تو تم اس سے ایک سٹیپ اوپر چلو کہ اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے کہ کون ذات ہے جس نے اس کو پیکنگ کی، باریک سی ٹہنی، اور اس کے اوپر اناروں کا گچھا لگا ہوا ہے، انگوروں کا گچھا لگا ہوا ہے، پھر اس کو پھر دانے نکال کے پلیٹ میں ڈال کے دنیا بھر کے ایگریرین کو، سائنٹسٹ کو، لیبر کو کہو کہ اس کو ری پیک کر دو، تو کعبہ کے رب کی قسم ناممکنات میں ہے ایک دانے انار میں سے نکلے ہوئے دانوں کو ری پیک کر کے ری فل کرنا۔ تو یہ ہے وہ اللہ کہتا ہے لوگوں کو بتلاؤ کہ وہ کون سا۔ اس وقت 8 ارب انسان ہے، 8 ارب انسانوں کے 16 ارب کے لگ بھگ یا 24 ارب کے 32 ارب کے لگ بھگ انگوٹھے، ایک انسان کے 2 انگوٹھے، اور ایک انسان 8 ارب انسان تو 16 ارب کے لگ بھگ انگوٹھے، 16 ارب انگوٹھوں کا 1 انچ کا انگوٹھے کا ہوتا ہے۔ یہ 16 ارب انسانوں کے انگوٹھوں کے لکیریں نہیں ملتی۔ کیا دنیا میں اتنی ویرائٹی، اتنا فیشن، اتنا ڈیزائن ممکن ہے؟ پھر ممکن نہیں کہ انگلیاں مل جائیں، انگلیوں کے پورے مل جائیں۔ تو اللہ کا تعارف کراؤ کہ اللہ علیم کتنا ہے، خبیر کتنا ہے، حلیم کتنا ہے، قدیر کتنا ہے، سمیع کتنا ہے، بصیر کتنا ہے، اللہ کی طاقت کتنی ہے، ویرائٹی کتنی ہے، ایک سے ایک بڑھ کے یہ کام کرو گے تو اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کے۔ اور انسان کے نفسیات ہے کہ پہلے ذات کی عظمت آتی ہے، پھر بات کی عظمت آتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس ان نون آپ کو سا کرو گا، اس نے کہا پانی مل جائے گا، آپ کہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں، اس نے کہا جی جلدی پلا دیں، میں ڈی سی ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، میری پولیس فلاں چاہیے۔ جب اس نے ڈی سی کہا تو اب آپ کو اندازہ اور ہو جائے گا، آپ برتن نئے نکالیں گے، کھانے نئے نکالیں گے، ڈرائنگ روم کے ڈی سی آ گئے، اس لیے کہ ذات کی عظمت ہو تو بات کی عظمت آ جاتی ہے۔ اسی نے پہلے بات کی تو ایک گلاس کے لیے بوجھ لگ رہا تھا، اب جب پتہ چل گیا کہ ڈی سی ہے، ضلع کا افسر ہے، تو آنے وحد میں سارا کچھ۔ جب تک اللہ کی ذات کی عظمت لوگوں کے دلوں میں، اس لیے پہلی جو ہوتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک یہ جو ہے نا ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، یہ وہ لفظ ہے، اس کو الٹا پڑھو تو بھی ربک فکبر بنتا ہے، سیدھا پڑھو تو بھی ربک فکبر بنتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ لفظ وہ ہے ربک
فکبر رب کا فکبر، کہ اپنی رب کی بڑائی بیان کرو۔ رب کی بڑائی بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سمجھتا ہے نا میری عزت، میرا عروج، میری صحت، میری دولت، میری سطوت، میری بقا، میری نشو و نما، میرا ارتقاء اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آدمی بڑی ذات سے تعلق بنانا اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ پالتا ہے بیج کو، مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے موسموں کو سکھلائی ہے خوئے انقلاب، جنگل سے پوچھتی ہے ہواؤں کی برہمی، جگنوں کو تیرگی میں کرن کون دے گیا، کس نے بسائے آنکھ میں اشکوں کے قافلے، بے گھر مسافروں کو وطن کون دے گیا۔ اگر ہر روشنی حرارت کے ساتھ ہوتی، روشنی حرارت اکٹھی ہے، اور اگر جگنوں کی روشنی میں حرارت ہوتی تو جنگل کے خشک پتوں پہ بیٹھتا اور حرارت کی رگڑ سے جنگل کو آگ لگتی، ہر روز جنگل کو آگ لگ جاتی۔ جنگل سے پوچھتی ہے ہواؤں کی برہمی، جگنوں کو تیرگی میں کرن کون دے گیا، کس نے بسائے آنکھ میں اشکوں کے قافلے، بے گھر مسافروں کو وطن کون دے گیا۔ تو یہ کام کریں گے تو بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ کی بڑائی، اس سے پھر نیکیاں جنم لے گی، خیریں جنم لیں گی، برائیاں جنم۔ پہلی صدی میں جو نیکیوں کی برکت ہوتی، بہار ہوتی، اس کا سبب یہ تھا کہ ہر آدمی ورب کا فکبر کا کام کر رہا تھا۔ اور جب سے اللہ کی بڑائی چھوڑی، پھر عمران خان کی بڑائی، نواز شریف کی بڑائی، زرداری کی بڑائی، فلاں کی بڑائی، اللہ نے ان لوگوں کی بڑائی بیان کرنا بطور سزا لگایا۔ یقین جانا جو ان لوگوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اگر ان کو اندازہ ہو جائے کہ آسمان کی بادشاہت میں یہ سزا یافتہ لوگ ہیں کہ قدرت نے ان کی سزا کے لیے ان کو استعمال کیا، بڑائیوں سے اللہ کافی تھا، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس سے خیر پھیلے گی، بھلائی پھیلے گی، حکمتیں پھیلیں گی، اور دونوں جہانوں کی کامیابی بھی ملے گی۔